سوچیں ذرا، کیا کوئی 1300 سال پرانی تحریر آج بھی ہمارے دل سے براہ راست بات کر سکتی ہے؟ آج ہم ایک ایسی ہی قدیم دعا پر نظر ڈالیں گے جو وقت کی قید سے آزاد ہے اور ان انسانی جذبات کی عکاسی کرتی ہے جو ہمیشہ سے ایک جیسے رہے ہیں۔ اور اس دعا کی شروعات ہی ایک ایسے جملے سے ہوتی ہے جو فوراً ہم سب کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یہ جملہ خود احتسابی کا ایک ایسا ماحول بنا دیتا ہے جو آپ دیکھیں گے اس پوری گفتگو کا مرکزی خیال ہے۔ تو آخر یہ دعا کب اور کہاں پڑھی جاتی ہے؟ اچھا، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کے پس منظر کو جاننا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ دعا ہے کیا۔ یہ صرف کچھ الفاظ کا مجموعہ نہیں، بلکہ یہ خالق کے حضور دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی ایک ذاتی گفتگو ہے، ایک پکار ہے۔ اور یہ خاص دعا ایک بہت ہی خاص وقت پر پڑھی جاتی ہے، رمضان کی راتوں میں سحری سے کچھ دیر پہلے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہر طرف خاموشی ہوتی ہے، گہرے غور و فکر کا لمحہ، جو اس دعا کے خود شناسی والے انداز کو اور بھی زیادہ پر اثر بنا دیتا ہے۔ ہر قدیم تحریر کے پیچھے کوئی نہ کوئی انسانی کہانی ضرور ہوتی ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ دعا ہم تک پہنچی کیسے اور اس کے پیچھے کون سی اہم شخصیات تھیں۔ اس خوبصورت دعا کو ہم تک پہنچانے والے ہیں امام علی زین العابدین، جو پیغمبر اسلام کے پڑ پوتے تھے۔ ان کی زندگی دعا، عبادت اور گہرے روحانی غور و فکر کے لیے جانی جاتی ہے، اور اس دعا کا نام ابو حمزہ السمالی کے نام پر رکھا گیا ہے۔ یہ امام کے بہت قریبی ساتھی تھے۔ اصل میں انہوں نے ہی اس دعا کو امام سے سنا، یاد کیا اور پھر آنے والی نسلوں تک پہنچایا۔ یہ جو ذاتی تعلق ہے نا، یہی اس تحریر کو اور بھی خاص بنا دیتا ہے۔ تو یہ دعا ہم تک پہنچی کیسے؟ روایت ہے کہ امام رات بھر عبادت کرتے اور اپنے ساتھی ابو حمزہ کو یہ دعا سکھاتے تھے، جو بعد میں انہی کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہ ایک طرح سے ایک استاد اور شاگرد کے درمیان ہونے والی ذاتی گفتگو کی میراث ہے۔ تو اب جب ہم یہ جان گئے ہیں کہ یہ دعا کہاں سے آئی، آئیے اب اس کے اندر اتر کر دیکھتے ہیں، اس کے جذباتی مرکز کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ ایک ایسا مکالمہ ہے جو انسانی کمزوری کو ماننے کے باوجود امید کا دامن کبھی نہیں چھوڑتا۔ دعا کا آغاز ایک اعلیٰ طاقت پر مکمل بھروسے کے اظہار سے ہوتا ہے۔ الفاظ کچھ یوں ہیں: میں قرآن کی حرمت کے نام پر آپ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ یہ مکمل طور پر خود کو حوالے کر دینے اور اعتماد کا ایک بہت گہرا لمحہ ہے۔ اور یہاں دعا اپنی خامیوں کو تسلیم کرنے اور رحمت کی امید پر قائم رہنے کے درمیان ایک بہت ہی نازک توازن قائم کرتی ہے۔ یہ جملہ کہ اگر آپ نے نا امیدی سے منع نہ کیا ہوتا تو میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے مایوس ہو جاتا، واقعی بہت طاقتور ہے۔ یہاں سے دعا کا رخ ایک بہت ہی گہرے اور نفسیاتی طور پر ایک ایسے حصے کی طرف مڑتا ہے جہاں انسان اپنے سب سے بڑے خوف یعنی موت اور حساب کا سامنا کرتا ہے۔ یہ حصہ ایک سادہ لیکن دل ہلا دینے والے سوال سے شروع ہوتا ہے، اور میں کیوں نہ روؤں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو دعا کرنے والے کو اپنے وجود کی حقیقت پر غور کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اس سوال کے بعد دعا ایک ایک کر کے ان وجوہات کو بیان کرتی ہے جن کی وجہ سے رونا چاہیے۔ یہ سمجھیں کہ یہ زندگی کے خاتمے سے جڑے خوف کا ایک منظم جائزہ ہے۔ تو یہ رونا کیوں ہے؟ پہلا خوف تو خود موت کے لمحے کا ہے۔ میں اپنی روح کے جسم سے نکلنے پر روتا ہوں۔ یہ ایک ایسا لمحہ ہے جس کا سامنا ہر انسان کو کرنا ہی ہے۔ موت کے لمحے کے بعد خوف ایک نئی شکل اختیار کرتا ہے، قبر کے اندھیرے کا خوف۔ میں اپنی قبر کے اندھیرے پر روتا ہوں۔ یہ حتمی تنہائی اور الگ تھلگ ہونے کا ڈر ہے۔ اور یہ بات بہت خوبصورتی سے واضح کی گئی ہے کہ یہ خوف صرف روحانی نہیں بلکہ جسمانی بھی ہے۔ میں اپنی قبر کی تنگی پر روتا ہوں۔ یہ الفاظ قبر کی جسمانی حقیقت کو ہمارے سامنے لے آتے ہیں۔ پھر دعا ایک روحانی حساب کے تصور کو سامنے لاتی ہے۔ میں منکر اور نکیر کے مجھ سے سوال کرنے پر روتا ہوں۔ یہ وہ فرشتے ہیں جن کے بارے میں مانا جاتا ہے کہ وہ قبر میں سوال کرتے ہیں۔ یہ گہرے فیصلے کا ایک لمحہ ہے جہاں انسان اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہوتا ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں تو یہ دعا انسانی وجود کے سب سے بنیادی خوفوں کا سامنا کرتی ہے: روح کا جسم سے جدا ہونا، قبر کی تنہائی، خدا کے سامنے سوال جواب اور قیامت کے دن اپنے اعمال کا سامنا کرنا۔ خوف اور خود احتسابی کے اس گہرے سفر کے بعد دعا کا لہجہ بدل جاتا ہے۔ ان تمام خدشات کو تسلیم کرنے کے بعد دعا ایک ایسے مقام پر پہنچتی ہے جہاں خوف کی جگہ لامحدود ذات کے سامنے عاجزی اور ہیبت لے لیتی ہے۔ یہ دعا اس اندرونی کشمکش کو کیسے حل کرتی ہے؟ یہ تسلیم کر کے کہ انسانی الفاظ شکر گزاری کے اظہار کے لیے بالکل ناکافی ہیں۔ یہ سوال کہ میری زبان کی کیا حیثیت ہے، اصل میں انسان کی محدودیت کا اعتراف ہے۔
اور یہ عاجزی کا موضوع مزید آگے بڑھتا ہے ایک ایسی طاقت کے سامنے مکمل طور پر خود کو سپرد کر دینے کا اظہار جو ہم سے کہیں زیادہ عظیم ہے۔ یہ ایک گہرا احساس ہے کہ ہماری بہترین کوششیں بھی اس کی عظمت کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ اور آخر میں یہ قدیم تحریر ہم سب کو ایک سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ ایک دعا جو 1300 سال پہلے لکھی گئی، آج ہمیں اپنی زندگی، اپنے خوف اور اپنی امیدوں کے بارے میں کیا سکھا سکتی ہے؟